السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد قریشی۔ ناظرین، آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ بادشاہی مسجد کی انتظامیہ کیسے سادہ لوگوں کو جذباتی کر کے مقدس اشیاء کے نام کے اوپر ان کی پاکٹ سے ڈھیروں پیسے نکلواتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ آئی وٹنس موجود ہیں، محمد اختر صاحب۔ ان کا تعلق لاہور شہر سے ہے اور یہ بائی پروفیشن ایک بلڈر ہیں، کنسٹرکشن کی فیلڈ میں ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے حالیہ بادشاہی مسجد کا وزٹ کیا تو کیا مناظر دیکھے آپ نے؟ کیسے وہاں کی انتظامیہ آپ سے ڈیمانڈ کری تھی کہ 500 دے دیں، 1000 دے دیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک مناظر کی بات ہے وہ تو نہایت افسوسناک مناظر ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اس ملک میں ماشاءاللہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمیں اپنے ملک سے بڑا پیار ہے اور بڑے اپنی چیزوں سے، ثقافت سے، ہر چیز سے بڑا لگاؤ اور انس ہے، اور ہونا بھی چاہیے بحیثیت ایک شہری۔ میرا بھی اتفاق تو پہلے بچپن میں جایا کرتے تھے تو اتنی چیزوں کی سمجھ نہیں تھی، تو میں کچھ عرصہ پہلے، آج سے کچھ 3 ماہ پہلے میرا اتفاق ہوا، میں ادھر گیا اور میں نے، اب وہ میں گیا یا مجھے بھیجا گیا یہ اللہ کریم کی ذات یہ میں جانتا ہوں۔ میں ادھر گیا، ادھر جا کے میں نے دیکھا، ایک میں پہلے ہی سٹیپ پہ جب میں نے قدم رکھا، میل کچیل، سائیڈوں پہ وہ سنگ مرمر سے مزین ہے اس کی دیواریں، وہ سنگ مرمر سیاہ مرمر میں تبدیل ہو چکا، ہاتھ لگ لگ کے لوگ اوپر جا رہے ہیں، وہ ہاتھ لگ رہے ہیں اسے، وہ بالکل کالا اور سیاہ ہو چکا۔ میں نے وہ دیکھا، اس کو بھی میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں۔ اوپر میں گیا، اوپر جب میں نے دیکھا کہ تو جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہان کا کلہ مبارک پڑا ہے، سیم بالکل اس کے نیچے سارے زائرین کی جوتیاں وہاں پہ جمع ہوتی ہیں۔ وہ کھڑکی بھی کھلی ہے، باہر سے جوتیوں والوں کا پیسے کا لین دین کا مطالبہ، اور وہ تقریباً مچھلی منڈی کا سما پورا اس جگہ کے اندر آ رہا ہے۔ گو کہ آپ ابھی قلعہ انور کو دیکھ کے یا آسا مبارک کو دیکھ کے حضرت امام حسین کا قلعہ مبارک پڑا ہے، حضرت علی حیدر کرار کا قلعہ مبارک پڑا ہے، حضرت بی بی فاطمہ سے منسوب جائے نماز پڑھی ہے، وہاں پہ مطلب منہ مبارک پڑا ہے، لا تعداد بیش قیمتی، میں کہتا ہوں بیش قیمتی چیزیں کہ جو ایک کسی بھی امتی کے لیے وہ اس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو۔ وہاں پہ گارڈز کا صرف مطالبہ یہ ہے، آئیں جی آئیں، چلتے جائیں جی چلتے جائیں۔ گو کہ وہ گارڈز نہیں ہیں، اگر وہ گارڈز ہی ہوتے تو آج سے 10 یا 12 سال پہلے نالائن پاک چوری نہ ہوتے۔ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس پہ از خود نوٹس میں لیا، آج سے کوئی 3 سال پرانی یا 4 سال پرانی میں بات کر رہا ہوں، اس پہ بھی کوئی، آپ چوری کرنے والے کو دیکھیں، وہ چوری کیا کر رہا ہے آپ یہ دیکھیں، اور پھر اب اس کا ریپلیکا بھی وہاں پہ موجود ہے۔ یا تو پھر یہ بتائیں گے سبھی ریپلیکا ہے، سبھی ریپلیکا بھی ہو سر، میں اس ریپلیکا کا بھی پروٹوکول چاہتا ہوں، وہ پروٹوکول جو ہونا چاہیے چیزوں کا۔ میں جیسے ہی آگے گیا وہاں پہ آپ یہ لٹرلی روک کے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ کی راہ میں آپ یہ دے دیں، وہ دے دیں، ایسے کر دیں، یہاں پہ تو سونے کی چینوں آپ دے دیں، کچھ بھی دے دیں، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نلین پاک، وہ ایک ہی سانس میں اتنے فریکوینٹلی بول کے آپ کو وہ ایک دم وہ آپ کے اوپر ایسا وہ سحر کر دیتے ہیں کہ جیسے آپ نے کبھی بندر تماشے والوں کو تماشا کرتے ہوئے دیکھا ہوگا وقار صاحب، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی جس نے کچھ بھی نہیں دینا وہ پیسے لے لیتے ہیں۔ اللہ شاہد ہے اس بات کا کہ ان کی شکلوں سے، ان کی حلیوں سے، ان کی گفتگو سے، ان کے گفتار سے، کردار کسی بھی چیز سے وہ مجھے بندر تماشا کرنے والے سے زیادہ نظر نہیں آئے۔ کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرکات پر، حضرت امام حسین کے تبرکات پر، حضرت علی کرم اللہ وجہ، جن پہ ہماری دنیا زندگی ہی گھوم رہی ہے، بھلے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ہے، وقار بھائی، میرا مطالبہ اس پروٹوکول کا ہے جو وہاں پہ ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، آپ کو اگر میں نے اس میں کوشش کی کہ میں پیسے نہ دوں، میرا راستہ روک لیں، نہیں جی نہیں، 5، 10، 500، 1000، 500,000 سے نیچے بات آپ فوٹیج میں دیکھ لیجئے، مجھے چھوڑیے کوئی بھی چلا جائے، روز کھلی ہے،
وہاں پہ وہ ایک پراپر مافیا ہے وہاں پہ جو ایک بہت ایسے سرگرم ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مجھے بہت تکلیف ہوئی. ہمارے اسلام میں ہماری چیزوں میں یہ چیز ہے, آپ نے جہاد کریں, آپ جہاد آپ دل میں سوچ کے کر لیں کہ یار یہ بادشاہ ظالم ہے تو بھی جہاد ہے, تلوار سے کریں تو بھی جہاد ہے. میں دل میں وہ والا جہاد نہیں کر سکتا تھا. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا صاحب آپ یہ تبرکات دیکھیے, اپنی گفتگو دیکھیے اور مطالبہ دیکھیے, پیسوں کا آپ کر رہے ہیں, کیا یہ آپ کو زیب دیتا ہے؟ تو میں یہ کہہ کے نیچے آیا تو پیچھے پھر وہی, وہ انہوں نے کہاں رکنا تھا. میرا یہ سر کوشچن ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے کے جا رہے تھے. آپ رستے میں رکے, آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس مردہ بکری کے بچے کو ایک درہم میں خرید لے؟ وہاں پہ مردہ بکری کا بچہ پڑا تھا. صحابہ کرام نے اپنے منہ پہ رومال رکھے, کپڑا رکھا, بدبو بہت زیادہ تھی. وہ بکری کا بچہ 5-6 دن سے وہاں پہ موجود تھا, جس میں کیڑے بھی آپ سمجھ لیں کہ تھے اور بڑی اس کی بدبو تھی. سب نے کہا یا رسول اللہ 1 درہم کیا, ہم تو اس کو مفت بھی خریدنا نہیں چاہتے. تو آپ نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کی ضرورت نہیں تھی, مگر انہوں نے اس بات پہ انہوں نے کہا قسم ہے پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اللہ کے نزدیک اس پوری دنیا کی وقت اس مردہ بکری کے بچے سے بھی کم ہے. پوائنٹ میرا آپ اس پہ لے لیجئے. جب پوری دنیا کی وقت ہی یہ ہے, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی, کھجور کی چٹائی کے اوپر ساری زندگی گزار دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک پیٹ بھر کے سیر ہو کے کھانا نہیں کھا سکے. آپ آج بھی ان کے محلے میں ان کے پرانے رشتہ داروں کو دیکھ لیں اور ان کا رہن سہن دیکھ لیں, وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں. تو یہ سرکار کی یہ چیزیں, یا سرکار نے آج تک یہ کب کہا کہ آپ لوگ مسجد نبی میں میری زیارت کرنے آ رہے ہیں تو میرے صحابہ کرام کو معاذ اللہ یہ دیں یا وہ دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دیا ہے, دعا میں دیا ہے, ویسے دیا ہے, کھانا کھانے لگ گئے, اپنی بھوک رکھ کے دوسروں کو کھلا دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بھوکے رہے, پیٹ پہ پتھر باندھا, جبرائیل امین نازل ہوئے, فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں آپ کے دائیں اور بائیں جتنے پہاڑ ہیں سونے کے کر دیے جائیں. آپ نے فرمایا نہیں, اپنے یعنی کہ اپنے مالک کے دیے ہوئے ہر حال میں وہ خوش ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر دیوانے بچے لگا کے پتھر سرکار کا خون مبارک جب نکل رہا تو آپ نے کہا کہ اللہ ان کو معاف فرما دے, یہ نہیں جانتے میں تیرا نبی ہوں. تو رحمتوں کی وہ چیزیں, وہ عقیدتیں, وہ سارا سلسلہ کدھر چلا گیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کا بہترین مشروب تو شہد کی مکھی کا تھوک ہے اور بہترین کپڑا ریشم کے کیڑے کا تھوک ہے. تو یہ آپ دیکھیں کس گمراہی میں پڑے ہیں. خدارا میری صرف یہ گزارش ہے, آپ کے پاس 20 جگہ کھانے کی, ہزاروں جگہ آپ کے پاس گھپلے کرنے کی. میں بھی اسی ملک میں پلا بڑا ہوں, پاکستان میں, دنیا گھومی ہے, گئے ہیں باہر. دنیا گھومی سے یاد آیا آپ ٹرکی چلے جائیں, وہاں پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسرے جو تبرکات ہیں آپ ان کا پروٹوکول دیکھیے. وہاں پہ ڈیوائس لگی ہے, آپ اس ڈیوائس کو کلک کریں گے, آپ کو کون سی زبان میں آپ کیا سننا چاہتے ہیں, آپ وہ اپنی زبان سلیکٹ کریں گے, آپ کی زبان میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے وہی آپ کو بتائے گا. خود کار جو نظام ہے, آٹومیٹک سسٹم ہے, وہ آپ کو وائس میں آپ کو بتائے گا کہ یہ چیز اتنی پرانی ہے, یہ ان سے منسوب ہے, اس کی یہ سند ہے. خوشبوئیں, صفائی, خاموشی, آپ محو ہو گئے. یہ ترکی نے محبت کا اظہار کیا ہوا ان تبرکات پہ. سینکڑوں ماؤں کے نوجوان شہید ہوئے ان تبرکات کے لیے. سلطنت عثمانیہ میں آپ یہ آج کل جو ڈراماز چل رہے ہیں آپ اس میں دیکھ لیجئے, تو ان تبرکات کو لینے کے لیے ہزاروں ماؤں نے اپنی بچوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. سر اس حوالے سے اس کیس کو لے کر آپ نے حکومتی سطح پر کسی سے کوئی رابطہ کیا؟
اگر آپ نے رابطہ کیا تو کیا حکومتی سطح کی جانب سے یا حکومتی عہدیداران کی جانب سے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا گیا؟ جی وقار صاحب، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اس میں 4 جگہوں میں میں نے اپلیکیشن اپنی ایک بھجوائی. اس میں نے سیکٹری اوقاف صاحب کو میں نے لکھا، میں نے ڈی جی اوقاف صاحب کو لکھا، ڈاکٹر طاہر محمود صاحب کو میں نے اس میں لکھا، منسٹر آف ریلیجس افیئر ان کو بھی میں نے لکھا، اور آج اس بات کو بھی 2 ماہ گزر چکے ہیں. مجھے آج تک کسی نے کسی لینڈ لائن سے کسی پی اے نے بھی ایون یہ فون کر کے نہیں کہا کہ صاحب آپ کا کیا مسئلہ ہے یا آپ کو کیا پریشانی ہے یا آپ اس وقت آ جائیے. مجھے آج تک ایک سنگل کال بھی نہیں آئی. میرے پاس اس کا پورا ریکارڈ میں نے وایا لیپرڈ ان کو کوریئر کیے کہ میں ان کے پاس ڈائریکٹلی جا کے کسی کے آرام میں مخل نہ ہوں. تو میں نے اپنا وہی راستہ اپنایا ہے جو کہ ایک پاکستانی ایک شہری ہونے کا، اور جو اس کا آئینی حق ہے، میں نے وہ آئینی حق اپنا استعمال کرتے ہوئے اپلیکیشن کی ہے، جس پہ مجھے کوئی جواب نہیں آیا. آپ کی وساطت سے میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، سب کچھ کر لیں، تبرکات کے اوپر ایسا نہ کریں. یہ میری گزارش ہے. سر آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ مقدس اشیاء آپ کو دے دی جائیں، آپ کے ہینڈ اوور کر دی جائیں اور حکومت آپ کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کر لے؟ میرا یہ کہنا ہے کہ مجھ سے اس کے بدلے میں جان بھی مانگی جائے تو میرے لیے حاضر ہے. کچھ بھی آپ کہتے ہیں کہ جی تبرکات ہم دے دیں گے، اس کے لیے یہ کر دیں گے، آپ نہ دیں. آپ اگر آپ کے پاس وقت بھی نہیں مجھے سننے کا، مجھے خدا را اس کی صفائی کا کام دے دیں. میں اپنی داڑھی سے بھی اس جگہ کو صاف کروں تو بھی کم ہے. آپ خدا کے بندو اس چیزوں کی عظمت کو تو سمجھیے، یا یہ کلیئر کیجئے کہ یہ ریپلیکا ہے، یہ اوریجنل ہے. اگر یہ اوریجنل ہے، کیا اس کا پروٹوکول ہے جو آپ کو دینا چاہیے؟ اگر یہ ریپلیکا ہے، میں تو بھی کروں گا. میں تو ان کا جہاں پہ نام لکھا ہو اس کو صاف کروں گا، چوموں گا. تو پھر کلہ مبارک ہے، سرکار کا آسا مبارک ہے، طلائی مبارک ہے، منہ مبارک ہے. بھائی جان میں آپ کو کون سی چیز کا بتاؤں کہ وہاں پہ کیا کیا نوادرات پڑے ہیں. اگر چند ہفتے گزرنے کے بعد بھی حکومتی سطح سے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا جاتا تو آپ کا آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ جی میں پھر سے یہی بات کروں گا کہ میرا ایک آئینی حق ہے جو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا. میں نے تھرو پراپر چینل چلنا ہے. جی میں نے اپلیکیشن کری، مجھے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی بات نہیں. میں ہائی کورٹ میں جاؤں گا جی، اور میں آج سے کوئی 2 سے 3 دن تک میں اپنے لائر سے میری بات چل رہی ہیں جی، اور میں نے ان سے بات کی ہے اور اس سارے معاملے کو بتایا ہے، سمجھایا ہے. ان کے ساتھ بھی میری سٹنگز جاری ہیں اور اس کو بھی میں انشاءاللہ 2 سے 3 دن میں فائل کر دوں گا. اور مجھے اپنی عدلیہ پہ بہت بھروسہ ہے کہ عدالت مجھے ضرور سنے گی. اور میرا اس پوری قوم سے یہ کہنا ہے کہ اس عدالت کیا، میں اوپر والی عدالت میں اگر جاؤں تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا کہ میں لاہور شہر کا باشندہ، لاہور میں رہنے والا تھا، اور میں آپ کے تبرکات کے اوپر میں نے جو سلسلہ دیکھا میں اسے چپ کر کے برداشت کر کے آ گیا. سر مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا، اور میں اس کو کسی بھی قیمت پہ، کسی بھی فورم پہ، کہیں پہ بھی میں 1 قدم کیا 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. سر لاسٹ کویسچن یہ بتائیے گا کہ ہم بات کرتے ہیں سعودی عربیہ کی، ترکی کی، وہاں پہ مقدس اشیاء کا ایک لیول ہے، ایک پروٹوکول، ایک ایس او پیز کے تحت رکھا گیا ہے زائرین کے لیے. تو کیا مسئلہ ہے کہ یہاں کی حکومت نے جو ہمارے پاس مقدس اشیاء ہیں یا ان کا ریپلیکا ہے، انہیں ان حالات میں ایسی جگہوں پر جہاں صفائی کے بھی پراپر انتظامات نہیں ہیں کیوں رکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں جی، میں اس پورے معاملے میں کسی کو بھی آڑے ہاتھوں نہیں لینا چاہتا. میں سب سے معافی چاہتا ہوں. میرا ایک ہی مطالبہ میری ان چیزوں کو، یہ میری، آپ کی، اس پوری امتیوں کی، سب کی، یہ سب کی چیزیں ہیں کمبائن. خدا کے لیے میں کہتا ہوں حکومت بہت اچھی ہے، سب بہت اچھے ہیں. میری ایک ہی گزارش ہے، ان چیزوں کو، ان کا پروٹوکول دے دیں. میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ اللہ اور رسول اللہ کی ذات ہے. یہ اشارہ
मुझे किसी जानिब से है, जिस जानिब से ये है, मैं तो तूफान से भी नहीं घबराऊं, ना समुद्रों से घबराऊं, मुझे तो कोई घबराहट ही नहीं है। मुझे इस चीज़ का 200% यकीन है। मेरी उम्र इसमें अल्लाह ने लिखी हो 20 साल और लिखी हो, 10 साल, मुझे तो 1 सेकंड का नहीं पता, गो आपने लिखी हो, मैं तब तक आराम से नहीं बैठूंगा। मेरी वकार साहब, रात की नींदें हराम हैं और मैं ठीक से सो नहीं पा रहा कि मेरे सरकार के तबरकात ऐसे क्यों हो रहा है। तो खुदारा मेरी गुजारिश है, पूरी कौम से गुजारिश है कि मेरी आवाज़ बनिए। मुझे अल्लाह और रसूल के अलावा किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी आवाज़ उन कानों तक पहुंच जाए जिन कानों तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ। ये मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जो मेरी आवाज़ सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों तक पहुंचा दे। इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं ज़रूर जाऊँगा, और मेरी तमाम हदें कानून, आइन, कुरान और हदीस से बाहर नहीं होंगी। और अगर कोई इन बातों पे मुझ पे जुल्म करता है, मैं सहने को तैयार हूँ। मुझे मार दें, मैं मरने को तैयार हूँ। इस जगह का प्रोटोकॉल चाहिए एट एनी कॉस्ट सर।